الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ بھی ایک بہار ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ظلم و ستم عام تھا، کفر اور شرک، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے گویا کائنات کا نظام بدلا، تو آپ کی آمد ایک بہار ہے۔ اور عموماً یہ مہینہ جب آتا تھا تو اس مہینے میں عموماً بہار بھی ہوتی تھی، اس وجہ سے بھی اسے ربیع کہتے ہیں۔ تو ربیع کا معنی بہار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی بہار اور موسم بھی بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم میں سے ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تم اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا بھی حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو قرآن کریم کی جا بجا یہ تصریحات
ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق گزارے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بیان، آپ کی مدنی زندگی کا تذکرہ، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، غزوات میں گزرنے والی زندگی۔ ایک ہے تاریخی لحاظ سے اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور ایک سیرت کا اہم حصہ یہ ہے جس کی طرف عموماً توجہ کم کی جاتی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب آپ نے اپنی عملی زندگی عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات اور معاشرت میں کیسے گزاری، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں ہمارے لیے درس یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو حضور کی اسی زندگی کے مطابق لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا عقائد میں استقامت۔ عقائد میں استقامت یہ آپ کی زندگی کا ایک بنیادی وصف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کا حکم دیا، نبوت کے بعد سے لے کر وفات تک ان احکامات پر آپ ڈٹے رہے، جمے رہے، آپ کبھی بھی ان احکامات سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ باوجود یہ کہ مشرکین مکہ سب آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اپنے بھی غیر بھی مخالف تھے، لیکن آپ نے شریعت کے احکامات میں استقامت اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب آپ سے یہ کہنے لگے کہ یہ مشرکین میرے پاس آئے ہیں اور ان کے سردار اور نمائندے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے منع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے حضور کو بلایا اور کہا اگر آپ اپنی اس دعوت سے رک جاؤ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور پھر یہ کہیں کہ محمد تو اپنی دعوت سے رک جا، تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد میں استقامت۔ تو ہماری زندگی کے لیے نمونہ یہ ہے کہ انسان عقائد میں اور دین میں اسی طرح استقامت اختیار کریں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آئیں۔ حضور پر کتنی آزمائشیں آئیں، شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، ابتدا کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری، صحابہ اکرام پر بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد پر ڈٹے رہے۔ تو گویا آپ کی زندگی کا ایک وصف وہ ہے دین پر استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا اعمال پر مداومت۔ آپ جو عمل شروع کرتے تھے اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرتے، اس عمل کو ترک نہیں کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ انسان دوام اختیار کرے اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو آپ کی زندگی کا ایک نمونہ ہمارے لیے کہ انسان جس عبادت کو اختیار کرے اس پر ہمیشگی کرے۔ اگر ایک شخص نے نوافل کا اہتمام شروع کیا ہے تو اسے چاہیے اسے برقرار رکھے، تلاوت شروع کی ہے تو اسے برقرار رکھے، ذکر اذکار شروع کیا ہے تو اسے برقرار رکھے۔ عمل کم ہو لیکن عمل میں دوام ہونا چاہیے، ایسا نہیں 1-2 دن عمل کر کے بالکل ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف آپ کی شرم و حیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیادار تھے کہ ایک باکرہ لڑکی، پردہ نشین لڑکی، اس میں جتنی حیا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اس سے بڑھ کر تھی۔ تو گویا آپ کی زندگی کا ایک وصف باحیا ہونا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بھی حیا کو لے کر آئے اور اپنے آپ کو بے حیائی سے، فحاشی اور عریانی سے بچائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا نرمی اختیار کرنا۔ آپ ہر موقع پر نرمی کو سامنے رکھتے تھے، اور آپ نے نرمی ہی کا درس امت کو بھی دیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پر نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی وصف نرمی کا وصف تھا، اور آپ نے امت کو بھی اسی کا درس دیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے، صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی اور اعرابی شخص آیا اور آ کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیے یہ کہاں پیشاب کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں، اور کن کی موجودگی میں کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ بعض صحابہ اکرام اٹھ گئے تاکہ ہم اسے پکڑیں، اسے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا۔ آپ نے فرمایا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، نماز کے اہتمام کے لیے بنی ہیں۔ بول و براز کی حاجت ہو تو مسجد کے حدود میں نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک ڈول پانی لے لو اور اس جگہ پہ بہا دو، اسے دھو لو، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تم آسانیاں پیدا کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم تنگیاں اور تکلیفوں میں لوگوں کو ڈال دو۔ اب دیکھیں وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، لیکن آپ کے مزاج میں نرمی کس قدر ہے، تحمل مزاجی کس قدر ہے۔ آپ چاہتے تو فوراً سخت الفاظ میں تنبیہ کر دیتے، لیکن آپ نے پیار محبت سے سمجھایا، اور وہ بات اس دیہاتی شخص کے دل پہ لگی، اور پھر اس نے زندگی بھر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا نرمی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، اور ان میں سے بعض بدبختوں نے یہ جملہ کہا السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سن لیا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو انہوں نے فوراً غصے میں یہ جملہ کہا کہ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیکم، اللہ کی لعنتیں ہوں تم پر، اللہ کا غصہ اور غضب ہو تم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، علیک بالرفق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو نرمی کا پابند رکھو، سختی مت کرو۔ یعنی جو جملہ انہوں نے کہا بس اتنا ہی جملہ کہو، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ دیکھیں یہود نے کہا ہلاکت ہو، ام المومنین کا کہنا ٹھیک تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، فرط محبت میں انہوں نے دو جملے اور بڑھا کر کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، نرمی کو اختیار کرو، یعنی اس حالت میں بھی آپ کی زندگی میں نرمی اور اعتدال، کہ آپ نے فرمایا اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو گویا حضور کی زندگی کا ایک وصف کیا ہے کہ انسان ہر موقع پر اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، سختی سے اپنے آپ کو بچائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ اجازت تھی، نماز کے دوران سلام کا جواب دینا، ضروری بات کرنا، آگے چل کے چلے جانا اجازت تھی، آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں منع ہو گئی۔ تو ایک دن یہ معاویہ بن حکم نماز میں آئے، کسی شخص کو چھینک آ گئی تو انہوں نے نماز کے دوران اس کا جواب دیا۔ تو کہتے ہیں مجھے بعض صحابہ اکرام گور کے دیکھنے لگے، میں نے ان سے کہا تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، اشارہ تھا وہ مجھے چپ کرا رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا،
اور قریب بلا کر آپ نے جو انہیں تعلیم دی، جس انداز میں آپ نے سمجھایا، وہ صحابی رسول معاویہ بن حکم فرماتے ہیں فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، مجھے گالم گلوچ نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ نرمی سے سمجھایا اور ایسے محبت سے سمجھایا فواللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اب دیکھیں نماز کے دوران اس نے گفتگو کی ہے، آپ نے نرمی سے سمجھایا نماز کے دوران باتیں مت کرنا، اس کی اجازت ختم ہو گئی، نماز میں صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا اور تلاوت کرنی ہے، تو آپ نے بڑی محبت اور پیار سے سمجھایا۔ تو یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا، نرمی اور تحمل مزاجی۔ تو ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے انسان اپنی زندگی میں حضور کے اخلاق لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف ہے تحمل، برداشت۔ یہ آپ کی زندگی میں کس قدر ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو سیرت ابن ہشام میں اور سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں اور آپ نے طائف والوں کو جا کر دعوت دی، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لاتے، چلو ایمان نہ بھی لاتے تو یہ ایک مہمان تھے، عرب سے آئے تھے، ان کا اکرام کیا جاتا، انہوں نے بجائے اکرام کرنے کے بھی اوباش لڑکوں کو لگایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسد اثر لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جسم سے خون بہنے لگ گیا اور آپ کے نالین مبارکین خون سے تر ہو گئے۔ اس موقع پر فرشتہ آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ حکم دو، پہاڑوں کا فرشتہ تھا، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دینا، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو دیکھیں دین کی خاطر ہمیں کبھی پتھر نہیں لگا، ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن امام الانبیاء پر اتنے پتھر لگے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، پھر بھی زبان پر بد دعا نہیں تھی، آپ نے ہدایت کی دعا کی۔ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں میں آئیں گے وہ ایمان لائیں گے، اور وہی ہوا، ان کی نسلوں میں آنے والے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور آج تک طائف کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان میں کثیر تعداد اکثر سب مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا وصف یہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف اپنا کر امت کو بھی درس دیا کہ انسان اپنی زندگی میں تحمل مزاجی اور برداشت کو لے کر آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت تھا، آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان میں تقسیم کیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، اسے آداب کا پتہ نہیں تھا، مزاج میں اس کی سختی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کی گردن پر تھی، اس نے فوراً ہی آ کر اتنی زور سے کھینچا کہ وہ دھاری دار چادر کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشانات پڑ گئے، اور فوراً آپ پیچھے کی طرف مڑے تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے سب کو مال دیا ہے، مجھے بھی دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دیا۔ تو دیکھیں اس نے چادر کو کھینچا، قریب ہے کہ آپ گر جائیں، اور آپ کی گردن پہ نشانات بھی پڑ گئے، آپ کو سخت تکلیف بھی ہوئی، لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، حضور کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ عالی اخلاق آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو حضور کی زندگی جو نمونہ ہے وہ ہر چیز میں نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرما رہے تھے، تہجد کی نماز میں اٹھے، آپ تہجد پڑھ رہے، فرمائے میں پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے چاہا حضور کی اقتداء میں بھی پڑھوں، فرمائے میں سن رہا تھا آپ تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ آپ نے شروع کی، یہاں تک کہ بڑے اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر دی، میں سوچنے لگا ابھی رکوع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جاری، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، فرمایا میں سوچنے لگا ابھی رکوع ہوگا، یہاں تک کہ اس سورت کو بھی مکمل کر دیا،
پھر میں نے سوچا ابھی رکوع کریں گے، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی یہاں تک کہ اسے مکمل کیا، پھر جا کر آپ نے رکوع کیا۔ اب یہ 3 سورتیں اگر انسان مکمل پڑھتا ہے تو تقریباً 5.25 سپارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک رکعت میں گویا 5.25 سپارے قرآن کی تلاوت کی۔ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی واقعہ ہو کہ ہم نے ایک رکوع بھی کسی ایک رکعت میں پورا تلاوت کیا ہو۔ ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہے سورہ اخلاص کا، بس وہی صورت پڑھنی ہے، نوافل ہو یا سنن، واجبات ہو یا فرائض، اس کے علاوہ نہ ہم نے قرآن یاد کیا، نہ ہماری زندگیوں میں وہ شوق اور رغبت رہی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سینے میں خدا کا قرآن تو ہونا چاہیے تھا، رب کے کلام کو ہم تلاوت تو کرتے، اس کے معانی اور ترجمے کو تو پڑھتے، ہمیں نہیں معلوم الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔